رہا سوال جموں کشمیر بینک کا، جموں کشمیر بینک کہیں پہ کاپریٹ نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی کسی قرض دار کو مہلت دی جا رہی ہے، نہ ہی وہ اس قرضے کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ میں خود السلام علیکم، میں ہوں توصیف ہمدانی، ونگز ٹی وی سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت ڈسٹرکٹ کپوارہ میں ہوں۔ یہاں ایک جو لوریس کا ایک وینچر تھا، اس کا آج انوگریشن تھا۔ ہمارے ساتھ محمد یاسین خان صاحب ہے، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جنہوں نے جموں کشمیر ٹریڈ کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ جو ایل جی انتظامیہ کے سامنے رکھی ہے وہ اپنے آپ میں بیاں ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے ہر وہ تقدو کیے ہے جو جموں کشمیر ٹریڈ کے لیے بہت ضروری تھے۔ یاسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا بھی۔ یاسین صاحب، مختصراً ہم بات کریں گے، اس وقت ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہے۔ ایک چیلنج یہ بھی ہے اس وقت جو انٹرنیشنل بزنس ہو رہا ہے۔ اب میں اوور آل بزنس کی بات کر رہا ہوں، میں صرف شاپ کیپرز کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس میں اگر ہم ایپل اٹھائیں گے، اگر ہم اپنا اخروٹ اٹھائیں گے، اس وقت ایک گمان ہے عوام کے بیچ میں کہ جو وہاں کا جو ٹیکسیشن پروسیس ہے وہ انہوں نے چینج کر کے باہر سے کہیں اخروٹ منگائے ہے، اور ہمارے جو اخروٹ بزنس ہے اس میں کہیں پہ اب دقت آ رہی ہے نیشنل لیول پہ۔ اس میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اور اس کو آپ کس طرح سے سمجھ سکتے ہو؟ دیکھیں، امپارٹنٹ چیز یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک چھیڑا کہ آپ نے اخروٹ کی بات کی۔ کہ سیب الحمدللہ ہمارا اچھا بکتا ہے۔ صرف ایک چیز پہ جو آپ نے کہا کہ اس میں ہمارا نہیں بکتا ہے، یہ پچھلے کوئی 6 سالوں سے ایسا کچھ چل رہا ہے کہ ہماری کوالٹی جو ہے، ہم امریکن والنٹ کو بیٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اٹلی کے والنٹ کو بیٹ نہیں کر سکتے، حالانکہ ہمارا وہاں بکتا تھا۔ ہمارے یہاں بہت بڑے ایکسپورٹر تھے، 5-6 گھر، جس میں ایک بہت بڑا گھر کپواڑہ سے تھا، تو ان کا بہت اچھا کام چلتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جتنا آپ اوپر جائیں گے تو اتنا آپ کو کمپٹیشن برداشت کرنا پڑے گا، اور کمپٹیشن میں وہی کامیاب ہوتا ہے جس کی کوالٹی اچھی ہوگی، جو بولنے میں اچھا ہوگا، جو خود بکنے میں اچھا ہوگا۔ وہ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے، اور اس میں ہم کہیں لیک کرتے ہیں کہ ہم نے جو صدیوں پرانے مہاراجہ کے ٹائم کے اخروٹ کے درخت تھے، ہم نے اس میں کوئی چینج نہیں لائی۔ جیسے ہم نے سیب میں ایچ ڈی کو ہم نے انٹروڈیوس کیا، تو آج ہمیں اس سال بہت اچھا پیسہ فیچ ہوا۔ مطلب ہم نے 120 روپے 130 روپے کلو جو اس کی ویرائٹیز ہیں وہ بیچی ہیں، حالانکہ ہمارا روایتی سیب جو ہے 60-70 یا آج 80 روپے میں بک رہا ہے، تو ہم بہت خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک تو وہ ارلی ویرائٹی ہے، اور دوسرا جو اس میں بڑا ایک امپارٹنٹ چیز ہے کہ 1 کنال زمین میں ہمارے 22 پیڑ اگڑتے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، اگتے ہیں، اور یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ 60 سے زیادہ جو ایچ ڈی کا ہے، یہ 60 سے زیادہ، اور 3 سال یا 4 سال کے بعد اس کا پھل آتا ہے۔ اور ہمارے میں جو ہمارا اپنا جو ٹریڈیشنل سیب ہے، اس کو ہم نے 12 سال 14 سال اور 16 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ نے آگے جانا۔ دنیا بدل گئی ہے۔ دیکھیں آج یہاں پہ جہاں بیٹھے تو ہمارے تصور میں کبھی نہیں تھا کہ لوریل، یہ انگلینڈ کا ایک برانڈ ہے، ہمارے تصور میں کبھی نہیں تھا کہ یہ کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں ایسا اپنا ایک برانچ کھولیں گے جس میں 20 لوگ 30 لوگ، اور جو یہاں کے لوکل ہیں جنہیں اس کو پروموٹ کیا ہے، انہوں نے اپنی جگہ دی ہے، انہوں نے باقی سارا کچھ دیا ہے، تو یہ تبھی بکے گا، کوالٹی پہ بکے گا۔ ورنہ یہ ساری چیزیں باہر بھی ہیں، یہ ساری چیزیں سری نگر میں بھی ہیں، بارہمولہ میں بھی ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں بکتی ہیں؟ یہاں پہ ایک کسٹمر کو ایک فیسلٹی ملتی ہے، وہ سیٹسفائی ہو کے نکل جاتا ہے۔ تو وہی چیزیں ہمارے والنٹ میں، جب تک ہم کوالٹی پروڈیوس نہیں کریں گے تب تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم کسی کو بیٹ کر سکتے ہیں۔ باقی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، اس میں آپ نے چینج کرنا ہے۔ جتنے بھی آج ایسے درخت ہیں کہ 4 سال کے بعد اخروٹ کا پھل ملتا ہے، ہمارے جو اپنے ہیں اس کو 20 سال آپ نے انتظار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد فائنلی تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ نے کمپٹیشن میں آنا ہے، اور بالکل اسی طرح کام کرنا ہے جس طرح ہمیں کام کرنا چاہیے، اور یہ کوئی اس کو مذاق نہیں لینا ہے۔ اس کو ہم نے پروفیشنلی، جیسے آپ اپنا پروفیشن چلا رہے ہو، تو آپ اس کو دیکھ کے چلاتے ہو، ہم نے کس سے کیا بات کرنی، کہاں پہ کون سی بات کرنی۔ جب تک آپ یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھو گے تب تک آپ پروفٹ نہیں کما سکتے ہو، آپ سیٹسفائی نہیں ہو جاؤ گے۔ اس میں صرف ایک ہی ہے کہ آپ نے کوالٹی پروڈیوس کرنی ہے۔ آپ کوالٹی پروڈیوس کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مال بکے گا، دنیا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ دیکھیں، ہمارا کارپیٹ، ہمارا پشمینہ، یہ ساری چیزیں کیوں نہیں بک رہی ہیں؟ وہیں آ رہا تھا ہمارا جو پشمینے کی بات آپ نے کی، ون بکشر پٹ ہماری ایک پرابلم ہے یہاں پہ، جو ہمارے گاؤں میں بہت سارے ایسے وینچرس ہیں یم آر کام شکراز آر کام کو دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ختم حظ۔ اگر تُہۍ اوور آل وٕچھو ڈپارٹمنٹ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ کی طرف سے
उन तमाम बच्चों को कौन सी क्या मैसेज आएगी कि तो करो भी आर कम स्टार्ट क्या अगर तथ मज थोड़ा तम आय फ़ायदा कि आम घर लेडी हाउस वाइफ सह गए इंक्लूड तथ मिले थोड़ा फ़ायदा डिपार्टमेंट पे तरफ मे कर थोड़ा रिसर्च डिपार्टमेंट पे तरफ तकदव करा तो क्या आय अत वुचा देखिए डिपार्टमेंट आपकी हेल्प करेगा लेकिन क्वालिटी आपने बनानी है। आज ऑनलाइन माल बिकता है, हमारे शुपैया में एक सेब ऑनलाइन बेच रहा है, 3.5 करोड़ का सेब ऑनलाइन बेचता है। देखिए ना, आपने इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। आप उन्हीं सारी चीज़ों को लेके मैंने गवर्नमेंट के पास जाके मैंने डिपार्टमेंट के पास जाते नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना है। आप आरी का काम युस करान मेन मोज बेन कूर यस करान सह करियो तुम सह थो तुम बराबर। ये तुम यूरोपियन मार्केटस मज वो या इंटरनेशनल मार्केटस मज वो तक मशीन वर्कस तो हैंडमेडस ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। अगर ये वाली चीज़ मशीन वाली चीज़ आपको 10 रुपये में मिलेगी तो वो 110 में बिकती है। क्यों बिकती है? जो कस्टमर लेने वाला उसको पता है ये काम कैसे है, ये क्या काम। वो देखे ना, हमने उठा के सारा माल अमृतसर से लेके आ रहे हैं। देखे ना ईमानदारी कहाँ पे गई। मतलब उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है, मैं खुद ये सारी इनोवेशंस पिछले 40 सालों से कर रहा हूँ। मैं 42 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ खुद। तो मैंने इन्हीं चीज़ों को देखा है कि मैंने सारे अंडे अपने एक बकेट में नहीं डाले। आई पुट माई एग्स इन डिफरेंट बकेट्स। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उस चीज़ को आप कैसे देख रहे हो। आपने MBA कर लिया, आपने कोई भी डिग्री कर ली है, ठीक है, दैट्स गुड, आपको जॉब मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जॉब के लिए। आपको हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। क्या आप ये कर सकते हो? अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आपके लिए बेहतर है कि जो आपका अपना काम है, ट्रेडिशनली काम, उसको आप करें ना, उसको आप करें। और उसमें जहाँ भी उन किसी भी बंदे को, यहाँ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हैं, ये कभी भी हमको वी आर अ फ़ोन कॉल अवे, एब्सोल्युटली हम कहीं भी, लेकिन आप में वो जज्बा होना चाहिए, आप में वो हिम्मत होनी चाहिए और आप में वो लगन होनी चाहिए कि मैंने इस काम को करना है। जब आप इस काम को करने के लिए आओगे तो आप ये सारा कुछ करते हो। जैसे आज यहाँ पे हम बैठे हैं तो इन्होंने किया है। इस वक्त अब GST पे आ जाते हैं, क्या GST प्रोसेस को अब स्मूथ कर दिया गया है सरकार की तरफ से? क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी उसके पीछे। देखिए नहीं, मैंने पीछे भी यही जिक्र किया था कि मैंने कहा था कि हमने थोड़ा वो समझ नहीं पाए। मैंने कहा था कि जब GST लगा था तो हमने अपोजिशन करी थी बिज़नेस कम्युनिटी ने। उस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर थी, आज UT है। तो हमने क्यों इसको किया था कि हमसे वादा किया गया था कि एक तो इसमें इंस्पेक्टर राज ख़त्म हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट जो आपकी होगी उसको हम मान लेंगे और आपके माल ना लखनपुर में उतरेंगे और ना दूसरी जगह पे उतरेंगे। लेकिन आज वही सारा प्रोसेस हो रहा है, आपके छापे भी पड़ रहे हैं, आपकी सारी वही मैंने कहा कि आपने जब हमें GST दिया तो हम तो खुश हुए कि चले यार, हमारे लिए एक ही जगह टैक्स भरना ख़त्म हो गया और वहीं से आके ये बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन आप इम्प्लीमेंट इसको क्यों नहीं कर रहे? जो जैसे मैंने आपको चीज़ें कहीं कि ये सारी चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट करना, जैसे सेल्फ असेसमेंट है, जब कंट्री में हर जगह है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? 3 महीने का वो जंजाल, अब मुश्किल तो नहीं लग रहा है वो सर? नहीं, देखिए मुश्किल है, लेकिन आपने वक्त के साथ अगर आपने अपग्रेड होना है तो ये सारी चीज़ें आपने बर्दाश्त करनी, वो भी एक हकीकत है। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ खामियां हैं, हम जाएंगे। हमारी पिछली दफ़ा भी एक मीटिंग हुई वहाँ पे, लेकिन तब बदकिस्मती से कमिश्नर साहिबा यहाँ पे नहीं थी और उसके साथ ना उसको एडिशनल चार्ज दिए गए हैं बाकी सारी चीज़। हमारी गुजारिश है गवर्नर इंतज़ामिया से कि इसके लिए ना आप एक ऑफिसर को सिर्फ टैक्स के लिए ही रखें, क्योंकि वो जम्मू श्रीनगर में मिलती रहे और मिलते रहें हमारे, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम भी स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, हम भी टैक्स देना चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ से माल सारा ऑनलाइन आ रहा है, वहाँ से माल सारा कुछ आपको GST के बगैर कोई आपको देता भी नहीं, फैक्ट्री वाला कोई भी नहीं बेचता है। तो उसमें ये सारी चीज़ों करने के लिए वहाँ पे डिपार्टमेंट की ज़रूरत। हमारी बस सिर्फ यही शिकायत है कि ये सेल्फ असेसमेंट हो गई आपने लखनपुर में, उसके बाद आपने इधर अपना श्रीनगर में आपके माल या आपके छापे पड़ते हैं या आपकी अंडर बिलिंग। तो अंडर बिलिंग कहाँ से मैं कर पाऊँगा? जब मेरे को कंपनी वाले ने दिया तो उसने भी उतना ही टैक्स आपसे लेना है और उतना ही मैंने देना है। देखे ना, ये एक सिस्टम बना हुआ है। तो मैं बाकी वाला जो आप मेरे को पेनलाइज करते हो तो मैं कैसे बिजनेस कर पाऊंगा? आप ना पेनलाइज करें, बल्कि आप इन सारी चीज़ों को देखें और हम चाहते हैं कि हम आपसे मिलेंगे और आपसे इस पे बात करेंगे। हुजूर, एक और बात, कोविड के बाद एक मुश्किल दौर से हमारा बिजनेसमैन, हमारा दुकानदार गुजरा।
لیکن ایک سرکار نے کچھ وعدے کیے تھے, ایک آپ کی طرف سے ایک پرپوزل گیا کہ آپ ایک اسسمنٹ کرو کہ جو جے کے بینک لونز کا ایشو ہے یا باقی جتنے بھی جو بندے ہمیں ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, یہاں پہ بزنس ریکوری کرنے مشکل ہو گئی ہے, وہاں پہ گورنمنٹ کی LG انتظامیہ کی طرف سے وہاں اس بات پہ کیسا ریسپانس آیا ابھی تک؟ دیکھیے بہت اچھا رسپانس آیا. میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں. 1250 کروڑ LG انتظامیہ نہیں دیا ہمیں, حالانکہ اس میں ابھی 750 کروڑ ہی ملا. وہ بینک انٹرسٹ ہی تھا. ہمارے پاس ریکارڈز ہیں جے کے بینک میں وہ سارا گیا تو سب جس کا بھی اکاؤنٹ صحیح تھا, جس کا بھی ٹھیک اکاؤنٹ تھا, اس کو انٹرنس سبمینشن بالکل ملا. کوئی کہے گا نہیں ملا, وہ ہم سے رابطہ کریں, اور ہم اگر اس کا اکاؤنٹ اچھا ہے, مطلب اچھا ہم کس کو کہتے ہیں, NPA نہ ہوئے, اگر آپ کا ریگولر اکاؤنٹ ہے تو اس وقت ملا ہے. اور 750 کروڑ بالکل ملا ہے. وہ جے کے بینک میں آیا ہے, گورنمنٹ نے دیا ہے وہ سارے. اور جتنے بھی تھے بینک کے قرضائی تھے, جتنے بھی جنہوں نے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے پیسہ لیا ہوا تھا, ان سب لوگوں کو ملا. اب دیکھیں, اب ایسا ہے کہ آج بڑا کٹھن ٹائم ہے, آج بہت مشکل حالات ہیں کاروبار کے لیے. تو اس کے لیے آپ نے صبر سے کام لینا ہے. میری یہی گزارش ہے کہ اس کے لیے آپ نے صبر سے کام لینا ہے. جب آپ صبر سے کام لیں گے تو تبھی یہ وقت مشکل کا گزر جائے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ یہ آنے والا ٹائم بہت اچھا گزرے گا. یہ ہمارے ہاں ہی نہیں, اگر آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے تو ایسے حالات ہر جگہ ہیں. آپ نے ادھر کیا مہنگائی دیکھی ہے, آپ یورپ چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, آپ باقی جگہوں پہ چلے, ادھر مہنگائی دیکھیں نا. میں بڑے ملکوں کی بات کر رہا ہوں, میں نے چھوٹے ملکوں کا اس لیے نہیں کہا کہ وہ چھوٹے ملک ہیں, ادھر مہنگائی ہو سکتی ہے. میں اس بات سے متفق ہوں, لیکن اس وقت جو ہمارا جو لیبر کلاس کا جو ویجز کا جو اسٹرکچر ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. وہ اس سے کمپیٹ نہیں کر پا رہا ہے. جو ہمارا ویج اسٹرکچر ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اگر آپ یورپ میں ٹھیک ہے, وہاں مہنگائی سراخوں باہر کا ہے. دنیا میں اس وقت یوکرین جنگ کے بعد ہر جگہ مہنگائی ہوئی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہاں کا ویج اسٹرکچر وہ چینج ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک اور سوال جوڑنا چاہتا ہوں آپ کو, جے کے بینک اس وقت کتنا کوآپریٹ کرتا ہے ایک ٹریڈرز کے ساتھ؟ یہ ایڈیشنل سوال ہے اس کے ساتھ. مختصراً آپ سے پلیز. دیکھیں بالکل اس میں جو ویجز کا سوال ہے اس کے لیے بالکل ہم کہتے ہیں کہ ویجز بڑھنے چاہیے, کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. آپ نے اگر 5 سال یا 7 سال یا 10 سال پہلے ویجز مقرر کیے ہیں تو آج نیا ایک شیڈول نکلنا چاہیے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں, اگر کسی کو 2000 یا 4000 یا 500 روپے یا 300 روپے روز کا ملتا ہے, اس کا گھر نہیں چل سکتا ہے, اس کا 200 روپے میں گھر نہیں چل سکتا. بالکل اس کے لیے ہماری کوشش رہے گی, ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے, کیونکہ دیکھیں بزنس کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اور سب سے امپارٹنٹ چیز ہے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے کوئی مل نہیں پا رہا ہے. ان کے اپنے شیڈولز ہوتے ہیں, ٹائٹ شیڈولز ہوتے ہیں, کبھی ادھر ہیں کبھی یہاں ہیں. 1-2 دفعہ جب بھی ہم ان سے ملے تو ہماری بات ہوئی. ہماری بات ہونے کے بعد انہوں نے ہم سے وعدے کیے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو یہ ساری چیزیں ہیں بالکل اس کو ٹھیک کریں گے. رہا سوال جموں کشمیر بینک کا, جموں کشمیر بینک کہیں پہ کوآپریٹ نہیں ہو رہا ہے, اور نہ ہی کسی قرض دار کو مہلت دی جا رہی ہے, نہ ہی وہ اس قرضے کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں. میں خود سمجھنے سے قاصر ہوں وہ لوگ چاہتے کیا ہے, وہ کیسے اپنے پیسے کو واپس لینا چاہتے ہیں, وہ کیسے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کا پیسہ ہے. حالانکہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا NPA کا جو لیول ہے وہ بہت نیچے ہے, وہ بہت نیچے ہے. کیوں کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے قرضے لیے ہوئے ہیں, ہم نے بڑا قرضہ نہیں لیا ہے, اور واپسی ہو رہی ہے, پیسوں کی واپسی ہو رہی ہے. لیکن جے کے بینک کا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا, انہوں نے آگے آنا ہوگا, اور انہوں نے اخباروں میں بار بار یہ ساری باتیں کرنی ہوگی. اور ہم بارہا ان کے پاس گئے, میں خود ان کے پاس 3 دفعہ گیا, میری ان سے بات ہوئی, میری ناراضگی میں نے وہاں پہ ناراضگی اپنی جتائی, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. یہ بدقسمتی کی بات ہے. لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ واپس کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو مہلت دی جائے, کیونکہ انہیں اب پراپرٹیاں بیچنی ہیں. آج بزنس کا بہت حالات خراب ہے, وہ بیچیں گے, ایسا نہیں ہے. آپ کو پیسہ برابر ملے گا جے کے بینک کا, لیکن اس میں ایک سسٹم بنائیں, اس میں آپ ہم سے ملیں. جے کے بینک کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ملیں اور اس کا ایک فارمولہ بنا کے دیکھیں کہ یہ پیسہ کیسے واپس آئے گا. آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. انڈسٹریل ایریا ہے ہمارا ایک, جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, لیکن مشکل ہے کہ وہاں پولوشن کے جو حالات ہے وہ بہت, انہوں نے ہمارے جو آبی وسائل ہے وہاں بہت نقصان پہنچا ہے. ان کے لیے آپ کا پیغام یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جب جموں کشمیر ٹریڈرز فیڈریشن کا چیئرمین بات کرتا ہے اور وہ کنسرن دکھاتا ہے پولوشن کے تئیں, آپ اپنی بات رکھیں اس میں. دیکھیے حقیقت ہے, آپ نے بھی اس میں ایک ہی طرف سے ہم بات نہیں کریں گے. دیکھیے جب بات کریں گے تو دونوں طرف سے بات ہونی چاہیے. جتنا حکومت ذمہ دار ہے اس سے زیادہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں.
آپ اس بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. دیکھیں ہم نے بھی اگر آپ یہاں رہ کے یورپ میں چلے جاتے ہیں, آپ کوئی بھی چیز سڑک پہ نہیں پھینکتے ہو. کیوں نہیں پھینکتے ہو؟ کیوں نہیں پھینکتے؟ وہاں ایک نظام ہے. وہی مسئلہ آپ خود بنائیں نا, آپ ان ساری چیزوں کو خود بنائیں, تب جا کے گورنمنٹ آگے آئے گی. گورنمنٹ بالکل کوتاہیاں ہیں, کیوں نہیں ہیں گورنمنٹ کی کوتاہیاں, لیکن ہم نے بھی سدھرنا ہے نا. بڑا امپورٹنٹ ہے. جب تک ہم نہیں ٹھیک ہوں گے, مجھے نہیں لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی نظام تب تک ٹھیک ہوگا جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہوں گے. خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے آپ کا زیادہ سمے لیا, اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی, بہت شکریہ آپ کا.